ایک مسافر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ اس نے مسجد کے اندر اپنا سامان رکھا، وضو کرنے کے لیے مسجد کے وضو خانے میں چلا گیا۔ وہاں پر اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور مسجد کے اندر آ کر اپنا سامان اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور نماز ظہر ادا کرنے لگا۔ نماز مکمل کر کے اس مسافر نے سلام پھیرا، دعا مانگی۔ سفر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا موبائل اور اپنا پرس نکالا، کچھ پڑھ کر موبائل اور پرس پر دم کیا اور اس کے بعد اسے وہیں پر رکھ کر اپنا بیگ اپنے سرہانے رکھ کر کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے وہ لیٹ گیا۔ چونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مسجد کے اندر ایک دوسرا نمازی نماز ادا کرنے کے ارادے سے داخل ہوا۔ اس نمازی نے اس مسافر کو مسجد میں سویا ہوا دیکھا۔ وہ اس کے قریب آ کر نماز ادا کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی کے موبائل اور بٹوے پر پڑی، اس نے غور سے اس سوئے ہوئے آدمی کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی اجنبی مسافر معلوم دیتا ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے۔ اب اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے چوری کا ارادہ کر لیا کہ یہ موبائل اور بٹوا لے کر یہاں سے میں بھاگ جاتا ہوں۔ وہ نمازی نماز پڑھنے کے بجائے اب اس مسافر کے قریب گیا اور اچھی طرح سے یہ چیک کر لیا کہ کہیں یہ جاگ تو نہیں رہا ہے۔ پھر بہانے سے وہ جا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ موبائل اور بٹوے کو چرانے کے ارادے سے وہ دوسری طرف چلا گیا۔ جب اس کو پوری طرح سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ مسافر گہری نیند میں سو رہا ہے، اس نے مسجد کے اندر چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ پھر باہر صحن میں جا کر دیکھا، باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب اسے اچھی طرح سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسافر گہری نیند میں سو رہا ہے اور مسجد میں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قریب جا کر اس مسافر کے موبائل اور بٹوے کو اٹھا لیا۔ تیزی کے ساتھ وہ مسجد سے باہر نکل گیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے جب موبائل اور بٹوے کو نکالا، وہ بٹوے کے اندر سے پیسے نکالنے لگا۔ اچانک بڑی شدت کے ساتھ اس کے بازو میں درد ہونے لگا۔ درد اتنا زیادہ تیز تھا کہ وہ چیخنے چلانے لگا۔ چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ ایک پل کے لیے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا اور یہ ایسا درد تھا جو اس سے پہلے زندگی میں اسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو اسے اچانک درد ہونے لگا، یہ اس کی اپنی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اس نے فوراً وہ موبائل اور پرس اٹھایا اور اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ ادھر مسجد میں اس مسافر کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ میرا موبائل اور میرا پرس غائب ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسجد میں اس کے سوا دوسرا اور کوئی موجود نہیں ہے۔ اس نے پہلے چاروں طرف اپنے موبائل اور پرس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اپنے بیگ میں چیک کرنے لگا، یہ سوچ کر کہ شاید سونے سے پہلے میں نے موبائل اور پرس اپنے بیگ کے اندر رکھ دیا ہوگا۔ اتنی دیر میں وہ شخص اس کا موبائل اور پرس لے کر مسجد میں داخل ہوا۔ مسافر کے قریب آیا، وہ اپنا بیگ چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ شخص اس مسافر کے قریب آ کر کہتا ہے، یہ لیجئے، یہ رہا تمہارا موبائل اور بٹوا۔ مسافر نے حیرت سے کہا، میرا موبائل اور بٹوا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کو آخر یہ کہاں ملا؟ اس چور آدمی نے شرمندگی کے ساتھ مسافر کو اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، آپ سو رہے تھے۔ آپ کے سرہانے میں نے اس موبائل اور بٹوے کو دیکھا۔ اچانک میری نیت خراب ہو گئی، شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں آپ کو موبائل اور پرس لے کر یہاں سے بھاگ گیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو اچانک میرے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا۔ مجھے اس سے پہلے آج تک کبھی ایسا درد نہ ہوا تھا۔ اچانک ہوئے درد کی وجہ میں نہ جان سکا۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یقیناً یہ اللہ کے گھر میں جو میں نے چوری کی ہے، شاید اسی کی مجھے سزا مل رہی ہے۔
मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं और इसीलिए मैं आपका मोबाइल और पर्स आपको लौटाने के लिए यहां आया हूं। आप मुझे माफ कर दें और साथ ही अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी माफ फरमा दे और मेरे दर्द को भी अल्लाह दूर कर दे। उस मुसाफिर ने अपना पर्स और अपना मोबाइल अपने हाथों में लिया, आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या अल्लाह, तू कितना रहीम है, तूने मेरी अमानत की हिफाजत की। कोई बंदा उसे लेकर जा चुका था लेकिन तूने उसे दोबारा मुझ तक पहुंचा दिया। या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, तू अपने इस बंदे को माफ फरमा दे और उसके दर्द को दूर फरमा दे। वो नौजवान अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो कहने लगा, मेरे भाई, आप मुझे बताएं कि आपका वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला आपकी अमानत की हिफाजत फरमाता है। इस पर वो मुसाफिर कहने लगा, दरअसल मैं बहुत दूर का सफर करके आया था, मुझ पर नींद का गलबा था। जब मैं सोने लगा तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर मोबाइल और अपने पर्स पर और अपने सारे सामान पर दम किया और यही वजह है कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरे माल की उस वक्त भी हिफाजत की जब मैं गाफिल था, यानी सो रहा था। उस नौजवान ने जब ये सुना, अल्लाह की बारगाह में वो रो रो कर माफी तलाफी करने लगा। अल्लाह ने अपने उस बंदे पर ऐसा फजल करम फरमाया कि कुछ देर के बाद उसका सारा दर्द खत्म हो गया और उसकी सारी तकलीफ जाती रही। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब आप किसी चीज पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर देते हैं, यानी उस पर फूंक देते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी हिफाजत फरमाता है। हमें और आपको चाहिए हम आयतल कुर्सी पढ़कर अपने माल असबाब पर, अपनी औलाद पर और अपने आप पर भी दम करते रहा करें। यकीनन जो लोग आयतल कुर्सी पढ़ने के आदी होते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत भी फरमाता है, अल्लाह उन्हें बरकत भी अता फरमाता है।